استنبول کے اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اجلاس بلایا گیا اس میں کیا باتیں ہوئیں، اور سب سے اہم بات جو 27ویں ترمیم آج پیش کی گئی ہے پاکستان کے اندر، آخر کون سے آرٹیکل میں رد و بدل کیا گیا ہے اور کیا کچھ کیا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ میں عمران ریاض اور شاہد افریدی کے خان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے بھی آپس میں جو ہے نا ان کے درمیان کی کلیشمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، آخر ان کی وجوہات کیا ہے، اور لاسٹ میں ٹی ایل پی کے سربراہ سعد حسین رضوی اور انس رضوی کے حوالے سے بھی میں بہت ہی حیران کن بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان اور سی ایم پنجاب۔ سی ایم پنجاب وزیر اعلیٰ یعنی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے گھر اور اس کے ہاؤس پر، وزیر اعلیٰ ہاؤس پر چھاپا مارا گیا اس کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن یہاں کنفرمیشن نہیں ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ سہیل افریدی یہ نہیں ہے، وہاں کوئی اور سہیل افریدی رہتا ہے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں لوگ گئے تھے۔ لیکن یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب حکومت کی یہ چال ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے عوام کا جو ہے نا ایکشن چیک کرنا تھا کہ عوام آخر اس پر کیا ری ایکشن کرتی ہے، تو عوام نے جو ری ایکشن دیا ہے وہ ان کو دکھ گیا ہے، آئندہ یہ شاید ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور یہ سہیل افریدی کے جانے کے بعد ہی ہوا کہ وہاں پولیس گئی ہے اور کہا کہ ہم سہیل افریدی کو جو ہے نا گرفتار کرنے آئے ہیں۔ یہاں میں آپ کو اہم بات بتا دوں کہ ترکی کے اندر، ترکی کی زیر سرپرستی میں پاکستان اور افغانستان ایک بینچ پر بیٹھے ہیں کہ ہم آپس میں دوستی کر لیں، ہم اس جنگ کو جو ہے نا چھوڑ دیں، لیکن افغانستان کو شاید یہ بات سمجھ نہ آئے کہ ہمیں یہ جنگ چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے جو ڈالر کھڑے ہیں، اس کے پیچھے جو ساز و سامان کھڑے ہیں، وہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں میں 27ویں اینی ترمیم کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ 27ویں اینی ترمیم کا آج جو آرٹیکل 243 یعنی کہ 243 تھا وہ پیش کر دیا گیا ہے، اس کے اندر 2-3 چیزیں چینج کی گئی ہیں جو کہ عوام کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے وہ تاحیات رہے گا، مطلب کہ فیلڈ مارشل عہدے پر جو بھی بندہ آ جائے گا وہ تاحیات رہے گا جب تک وہ فوت نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ فیلڈ مارشل کا کوئی بھی جو کیس ہے وہ عدالتیں وصول نہیں کریں گی، وہ عدالتوں میں سماعت نہیں ہوگی۔ مطلب کہ فیلڈ مارشل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی گناہ کروں، میں کوئی جبر کروں، میں کچھ بھی کروں، عدالتیں انصاف نہیں دیں گی، عدالت میرے حکم پر چلیں گی، اور جو کچھ میں عدالت کو کہوں گا سب کچھ ویسے کا ویسا ہوگا، فیلڈ مارشل یہ بھی کہنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا اہم پوائنٹ یہ رکھا گیا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی بڑی فورسز ہیں فوج کی وہ 3 بڑی ہیں، ان کا جو سربراہ ہوگا وہ فیلڈ مارشل ہوگا۔ تو ہم پاکستانیوں کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، جو پوائنٹ یہ رکھا گیا، جو نکات یہ پیش کیا گیا کہ فیلڈ مارشل کا کوئی بھی کیس عدالتیں سماعت نہیں کریں گی، عدالتوں کے اندر نہیں چلے گا، یہ صرف اور صرف عمران خان کا ڈر ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ عمران خان اگر عمران خان نے جیل سے باہر تو آنا ہی آنا ہے، جب وہ جیل سے باہر آئے گا اس نے میری ہی گردن پکڑنی ہے، تو میں پہلے ہی یہ ترمیم کر لوں، میں پہلے ہی ان نکات کو چینج کر دوں، میں پہلے ہی ان چیزوں کو کور کر لوں تاکہ عمران خان جیسے ہی باہر آئیں تو وہ مجھے کچھ بھی نہ کر پائیں۔ اور یہاں میں عمران ریاض خان اور شاہد افریدی کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ان دونوں کے درمیان کلیشمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران شاہد افریدی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ جو ہے نا پی ٹی حکومت کے بارے میں یا پی ٹی کے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، لیکن اس نے وہاں یہ بات کی کہ میں ایسے جھوٹوں کو بھی جانتا ہوں جو صرف اور صرف جھوٹوں پر جو ہے نا اپنا سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے نا اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلانا چاہتا، میں اپنی اولاد کو سوشل میڈیا پر جھوٹ بول کر یہ چیزیں مطلب کہ پیسے وصول نہیں کرنا چاہتا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں ایک ایسے گدھے کو بھی جانتا ہوں جو گدھے پر سوار ہو کر ملک چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں ملک نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ تو یہاں عمران ریاض خان کا بھی جواب آیا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو ہے نا گدھا ابھی کیوں خاموش ہے، ٹاؤٹ کیوں خاموش ہے، کیونکہ اسے جو ہے نا کسی نے ٹکڑا نہیں ڈالا ہوگا اس لیے ابھی خاموش ہے، تو اس کو ٹکڑا ڈال دیا گیا ہے تو یہ بول پڑا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر میں آپ کے سامنے سعد حسین رضوی اور انس رضوی کے بارے میں ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ آج ہائی کورٹ کے سامنے کچھ وکلا پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے 20 لاشیں پیش کر کے یہ کہا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لاشیں کہاں ہیں جو مرید کے ایک واقعے کے اندر شہید کیے گئے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لاشیں ہیں، آئیں ان کو دیکھ لیں اور ان کا جو ہے نا پوسٹ مارٹم وغیرہ وغیرہ، مطلب کہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں، صرف اور صرف اس نے یہ جواب دینا تھا،
مریم نواز کو کہ مریم نواز یہ کہتی تھی کہ وہ لاشیں کہاں ہیں جو ہمیں قتل کیے ہیں، جو ہم نے شہید کیے ہیں، تو وکلا یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سامنے ہیں، آئیں اور ہم سے وصول کر لیں۔ تو آج کی تازہ ترین یہی خبریں تھیں، ہم ملتے ہیں اگلے نیو ولاگ میں، تب تک کے لیے واصلہ۔